بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سورہ الحج قرآن مجید کی سورہ نمبر 22 ہے۔ یہ قرآن مجید کی صورتوں کے تیسرے گروپ میں مکی صورتوں میں آخری دو صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں قیامت کے بھونچال زلزلے کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، حقیقت یہ ہے قیامت کا بھونچال بڑی ہولناک چیز ہوگی۔ جس روز تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ٹال دے گی، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا کہ وہ ایسے نظر آئیں۔ اس بیان کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ تم آخر موت کے بعد کی زندگی کو کیسے ماننے سے انکار کرتے ہو، جبکہ تم یہ دیکھتے ہو کہ تم کو پیدا کیسے کیا گیا، کن کن مراحل سے گزر کے تم ایک انسان بنے۔ اس کو اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، لوگوں اگر دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہے تو غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو پوری بھی ہوتی ہے اور ادھوری بھی، اس لیے کہ تم پر کچھ حقائق واضح کریں جو تم کو سمجھنے چاہیے۔ ہم جو چاہتے ہیں ایک مقرر مدت رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ایک بچے کی صورت میں تمہیں نکال لاتے ہیں، پھر ایک وقت دیتے ہیں کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی بلا لیا جاتا ہے، اور کوئی بڑھاپے کی نکمی عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ بہت کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ بھی نہیں جانتا۔ اسی طرح زمین کو دیکھتے ہو کہ خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور ابھرتی ہے، اور ہر طرح کی خوش منظر چیزیں اگاتی ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ ہی پروردگار حقیقی ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى، اور اس لیے کہ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وانہ علی کل شیء قدیر، اور اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اور اس لیے کہ قیامت آ کر رہے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، وان اللہ یبعث من فی القبور، اور اللہ ان سب کو ضرور اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے گا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر ہم سورہ مبارکہ میں جب آگے چلتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ حج کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور انہیں یاد دلاؤ جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ کو ٹھکانہ بنایا، یہ جو اللہ کا گھر ہے، اللہ تشرک بی شیئا، کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وطہر بیتیا، اور تم میرے گھر کو پاک کرو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگوں میں حج کی منادی کرو، آزان دو۔ کیا ہوگا کہ یاتو کا رجالن وعلی کل ضامر، وہ آئیں گے پیدل بھی، اور تم دیکھو گے کہ ہر طرح کی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی وہ آئیں گے جو سفر کی وجہ سے دبلی پتلی ہو چکی ہوں گی۔ سو یہ ہوگا، بس تم ان کو اذان دو، یاتینا من کل فج عمیق، اور تم دیکھو گے کہ وہ آئیں گے گہرے قافلوں کی صورت میں، ایسے کہ ہر دور دراز کی پہاڑی راستے سے وہ آئیں گے مشکلات جھیلتے ہوئے۔ حج میں جو کچھ اب ہوتا ہے، لوگ دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو دعوت دی اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے
انہوں نے منادی کی اور لوگ اب کھچے چلے آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا آیت نمبر 39 میں اسی سورہ مبارکہ کی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلم، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو کہ جو لڑے گئے، جن کے خلاف لڑائی مسلط کی گئی، ان کو اجازت دی کہ اب وہ بھی لڑیں، بانہم ظلموا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، الذین اخرجوا من دیارہم، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، کسی جواز کے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور یہ جو اجازت اللہ تعالیٰ جنگ کی دے رہا ہے، یہ اس لیے دے رہا ہے کہ اگر اللہ ایسا نہ کرے کہ ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع کرے تو معلوم ہے کیا ہو، خانقاہیں، گرجے، کنیسیں اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، سب ڈھائے جا چکے ہوتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے کے مقصد کو بیان کرتے فرمایا کہ اگر جہاد اور لوگوں کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو لڑ کر ان کو دور کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں طے نہ ہوتا، لَقُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، تو یہ عبادت گاہیں، یہ کنیسے، یہ مسجدیں، یہ خانقاہیں، یہ سب مسمار ہو جاتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے دین میں عبادت گاہوں کی حفاظت، چاہے وہ مسجدیں ہوں چاہے اور عبادت گاہیں ہوں، یہ اللہ کے نزدیک ایک اہم فریضہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اب یہ ذمہ داری مسلمانوں کو سونپ دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی گواہی دیں۔ فرمایا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ واجتباکم، اس نے تم کو چن لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تمہارے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ وہ سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا، مسلمان رکھا۔ من قبل وفی ھذا، پہلے بھی اور اس دین، اس نسل میں بھی۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم، اللہ یہ تمہیں اس لیے چن کر تیار کر رہا ہے تاکہ رسول گواہ ہو جائیں تم پر، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہی دو اللہ کے دین کی، اس کی سچائی کی۔ جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پر اللہ کے دین کی گواہی دی، ویسے ہی اللہ چاہتا ہے کہ اب آپ کے ساتھی دنیا والوں کے سامنے اس کی گواہی دے، اور مسلمان جہاں بھی ہیں وہ اللہ کے دین کے نمائندے بن کر رہے۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز کا اہتمام کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا کارساز ہے۔ ونعم المولا، سو کیا ہی اچھا مولا ہے، ونعم النصیر، اور کیا ہی اچھا مددگار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔